علیکم جی. یہ اس نے کرنا ہے کہ میں نے کرنا ہے. تو یہ ٹکے گا تو نہیں. یہ اسی طرح لگے گا، یہ ٹک جائے گا. اس نے لگا اس طرح ٹک گیا. شروع کریں سر آج کا کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی چھٹی نہیں کرنی، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. آپ نے چھٹی نہیں کرنی، بس یہ چھٹی کی معافی نہیں ہے. ہاں جی. چیپٹر نمبر 1 میں نے آپ کو پرسوں کے لیکچر میں بالکل تھوڑا سا ٹیکس کے بارے میں بتایا تھا، اور کل کے لیکچر میں میں نے آپ کو ٹیکس کا، میری کوشش ہوگی ہر دن ایک اچھا ریزنیبل پارٹ ہم کور کر رہے ہوں جو کہ اہم ہوں. ٹھیک ہے سر. پہلے دن جو میں نے آپ کو کرایا آپ کو بھی سمجھ آ گیا کہ وہ پہلے دن کروانے کے بعد میں نے آپ کو کتنے پاس پیپر اس سے کروا دیے ہیں. تو اسی طرح انشاءاللہ ہر دن جو ہے وہ ایک بڑا میننگ فل حصہ کر رہے ہوں گے ہم ٹیکس کا. سر جی سسٹم آف ٹیکسیشن ان پاکستان. آبجیکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے بتا دیا، آبجیکٹیوز آف ٹیکس بتا دیے، نان ریونیو آبجیکٹیوز بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئے، ٹیکس ایز اے مین آف ڈیولپمنٹ ڈسکس ہو گیا، اگزامپل ہو گئی، پاس پیپر ہو گئے. آ جائیے اگلے ایریا کی طرف. بیسکس آف ٹیکسیشن لاز. ٹیکسیشن لاز کے کیا بیسکس ہیں؟ ٹیکسیشن لاز کے کیا بیسکس ہیں؟ سر ایڈم سمتھ، بڑا پرانا، آپ لوگوں نے اکنامکس میں اس کا نام سنا ہوگا. ایڈم سمتھ جو ہے اس نے 4 باتیں ہائی لائٹ کی. دیکھو تک ٹیکس کے قانون میں یہ 4 خوبیاں ہونی چاہیے. پہلی خوبی سرٹنٹی. سر جو ٹیکس دے رہا ہے اور جو ٹیکس لے رہا ہے اٹ شوڈ بی ویری کلیئر، بہت سرٹن ہونا چاہیے. ٹیکس دینے والے کو یہ نہ لگے کہ میں تھوڑی اور کوشش کر لیتا تو کم ہو جانا تھا، اور ٹیکس لینے والے کو یہ نہ لگے کہ میں تھوڑا اور زور لگا دیتا تو میں اور پیسے لے لیتا. اس کا نظام، اس کا قانون، اس کی اماؤنٹ سرٹن ہونی چاہیے. should be very certain and clear. اور میں اس کو سمجھانے کے لیے اکثر مثال دیتا ہوں کہ یار اگر ہم ایک لوکل مارکیٹ میں چلے گئے ہیں شرٹ لینے کے لیے، تو ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، اس کو کہا بھائی یہ شرٹ کتنے کی؟ اس نے کہا 2000 روپے کی. ہم نے اس کو کہا نہیں بھائی میں 1200 کی لوں گا. اس نے کہا اچھا چلو آپ کو ڈسکاؤنٹ کر کے 1800 کی دے دیں گے. آپ نے کہا نہیں بھائی 1300 روپے. بحث و مباحثے کے بعد 1500 پہ بات ڈن ہو گئی. آپ نے 1500 کی شرٹ خرید لی. آپ اس دکان سے باہر نکلے، آپ کے دماغ میں پتہ کیا چل رہا ہے کہ یار اس نے مجھے ابھی 1400 کی بھی دے دینی تھی. ایسے ہوتا ہے نا، دکاندار کے دماغ میں پتہ کیا چل رہا ہوتا ہے، اس نے مجھ سے 1600 کی خرید لینی تھی. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اماؤنٹ سرٹن نہیں ہوتی. اچھا آن دا ادر ہینڈ آپ کسی برانڈ شاپ پر جائیں، یونیورس پہ چلے جائیں فار ایگزامپل، جا کے شرٹ دیکھیں، ویسی شرٹ وہ 6000 کی بیچ رہا ہوگا، اور آپ اسے ایک بار بھی نہیں بحث کریں گے، آپ کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ یار میں تھوڑا زور لاندہ 3000 کٹ کر دینا چاہیے. ایسے ہے نا. یہ ہوتی ہے سرٹنٹی. سرٹنٹی کا مطلب ہوتا ہے کلیئر اور سرٹن. ٹیکس شوڈ بی کلیئر اینڈ سرٹن.
ٹیکس بنتا کتنا ہے؟ اگر اس پہ ہی ڈاؤٹ رہے گا پھر تو کام بڑا خراب ہے سر۔ ایڈم اسمتھ نے کہا تھا ایک تو ٹیکس دینے والے لوگ پہلے ہی جان چھڑاتے ہیں کہ اللہ کرے ٹیکس نہ دینا پڑے، اوپر سے ٹیکس کا نظام اگر ایسا کر دیں گے جو بڑا مشکل ہوگا پے کرنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹیکس کا قانون کیسا ہونا چاہیے؟ ٹیکس کا قانون ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے جس طرح ٹیکس پے کرنا ہے اور جس وقت ٹیکس پے کرنا ہے وہ کنوینئنٹ ہو، آسان ہو۔ 2C ہے سرٹنٹی اور کنوینئنس۔ پھر 2E ہے، فرسٹ E is for equality. Tax payment should be proportional to income and applied equally to all concerned areas. سر ٹیکس کا قانون سب لوگوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی امیر ہے تو اس کے لیے ٹیکس ٹیکس کا قانون بدل جائے۔ میں ٹیچر ہوں، میرا بھائی زمیندار ہے، میرے بھائی پہ ٹیکس نہیں لگ رہا، مجھ پہ لگ رہا ہے۔ اگر وہ ٹیچنگ شروع کر دے اور میں زمینداری شروع کر دوں تو سر مجھ پہ ٹیکس معاف ہو جائے گا، میرے بھائی پہ ٹیکس لگ جائے گا۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر ایکویلٹی، اکانومی آف کلیکشن، ٹیکس کو کلیکٹ کرنا اتنا مہنگا نہ ہو جائے کہ ٹیکس کی کلیکشن ڈسکریج ہو جائے۔ کلیکشن آف ٹیکس ڈسکریج نہیں ہونی چاہیے۔ ٹیکسز شوڈ ناٹ بی ایکسپینسو ٹو کلیکٹ اینڈ شوڈ ناٹ ڈسکریج بزنس۔ یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر یہ بیسکس آف ٹیکسیشن لاز میں 4 باتیں، 2C and 2E، جلدی سے ایک بار ریڈ کر لیجئے۔ پرنسپلز آف لیوی آف ٹیکس۔ لیوی کس کو کہتے ہیں؟ امپوز کرنا، لاگو کرنا، یہ نوٹ کر لیجئے۔ لیوی کہتے ہیں امپوز کرنا یا لاگو کرنا۔ فالوئنگ آر سم براڈ پرنسپلز فار لیوی آف ٹیکسز۔ سب سے پہلا آ گیا پرنسپل بینیفٹ، دا بینیفٹ پرنسپل، سوری، وہ کہتا ہے جو جتنا فائدہ اٹھائے گا وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے گا۔ بینیفٹ پرنسپل کہتا ہے جو جتنا فائدہ اٹھائے گا اس کو اتنا۔ سر جی جو جتنی بار موٹر وے سے گزرے گا وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے گا، یس اور نو؟ بینیفٹ پرنسپل کہتا ہے انڈیویجول کو ٹیکس ہوگا ان پروپورشن ٹو دا بینیفٹ، جتنا بینیفٹ وہ گورنمنٹ سے ریسیو کر رہے ہیں اس کو اتنا زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ اینڈ دیٹ ٹیکسز شوڈ بی پیڈ بائی دوز پیپل who receive the direct benefit from government programs and projects۔ سر جی ٹیکس پے کریں گے وہ لوگ جو کہ ڈائریکٹ بینیفٹ وصول کر رہے ہیں گورنمنٹ پروگرام۔ میں نے آپ کو موٹر وے کی ایگزامپل دی۔ سر جی ایبلٹی ٹو پے ٹیکس، وہ کہتے ہیں جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنا ٹیکس پے کرے گا، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنا ٹیکس پے کرے گا۔ امیر آدمی زیادہ ٹیکس پے کرے، غریب آدمی کم ٹیکس پے کرے۔ کیوں؟ سر جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنا ٹیکس ادا کرے۔ This principle holds that the tax should relate with the person's income or ability to pay. Those with the greater income or wealth who can afford to pay should be taxed at higher rate. Equal distribution of wealth. Equal distribution of wealth. Equal distribution of wealth کیا کہتے ہیں؟ سر جی سب لوگوں پر ایک جتنی پرسنٹیج کے مطابق ٹیکس لگنا چاہیے۔
اگر میں نے کہا سب لوگوں پہ 5% ٹیکس لگے تو سب پہ 5% ٹیکس لگے گا، سب لوگوں پہ 5% ٹیکس لے گا۔ ظاہری بات ہے جس کی انکم 100 روپے ہے اس پر 5 روپے، جس کی انکم 1000 ہے اس پر 50 روپے۔ سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ انکم کی بیس پہ ٹیکس لے گا۔ سر ایبلٹی ٹو پے کہتا ہے زیادہ انکم والے پہ زیادہ ٹیکس لگاؤ، جبکہ ایکول ڈسٹریبیوشن کہتا ہے سب لوگوں پہ ایک فکس ریٹ کے مطابق ٹیکس لگاؤ۔ ظاہری بات ہے زیادہ انکم والے پہ زیادہ ٹیکس لگ جائے گا۔ سر جی دس از ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل۔ اچھا جی اب کائنڈز آف ٹیکسیشن کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کیا نام ہے یار، دانیال بھائی یہ نوٹ کیجئے گا، یہ ڈرا کرنا ہے اس چیپٹر میں۔ سر جی ذرا دیکھیے گا کائنڈز آف ٹیکسیشن، وہ کہتا ہے کائنڈز آف ٹیکسیشن میں پہلا ہے پروپورشنل یا فلیٹ ٹیکسیشن، پروپورشنل یا فلیٹ ٹیکسیشن۔ اس کے مطابق وہ کہتے ہیں اگر انکم بڑھے تو ٹیکس بھی بڑھے گا لیکن ٹیکس ریٹ کیا رہے گا؟ فکس۔ انکم بڑھے تو ٹیکس بھی بڑھے گا لیکن ٹیکس ریٹ کیا رہے گا؟ فکس۔ دس از پروپورشنل یا فلیٹ ٹیکسیشن۔ فار ایگزامپل ایک ادارہ ہے ایکس وائی زی لمیٹڈ، اس کی انکم تھی 10 لاکھ، اس میں ٹیکس لگ گیا 29% کے حساب سے 2,90,000۔ ایک ہے ادارہ اے بی سی لمیٹڈ، اس کی انکم تھی 50 لاکھ، اس پر 29% کے حساب سے ٹیکس لگ گیا۔ جی ذرا بتائیے گا 50 لاکھ پہ ٹیکس لگے تو کتنا بنتا ہے؟ 14.5۔ سر بات سمجھنے کی پتہ کیا ہے، انکم بڑی ہے تو ٹیکس بھی بڑا ہے لیکن ٹیکس ریٹ کیا رہا ہے؟ فکس رہا ہے۔ دس از پروپورشنل یا فلیٹ ٹیکسیشن۔ دوسرا آ گیا پروپورشنل یا فلیٹ ٹیکسیشن، دوسرا آ گیا پروگریسو ٹیکس۔ پروگریسو ٹیکس کیا ہے؟ انکم بڑھے گی تو ٹیکس بھی بڑھے گا اور ٹیکس ریٹ بھی بڑھے گا۔ انکم بڑھی تو ٹیکس بھی بڑھا اور ٹیکس ریٹ بھی بڑھا۔ 10 لاکھ پہ ٹیکس تھا، 10% تو بنا 1 لاکھ۔ 30 لاکھ پہ ٹیکس تھا، 15% تو کتنا بنا؟ 4.5 لاکھ۔ اب غور کرنا، انکم بڑھی تو ٹیکس بھی بڑھا لیکن ٹیکس ریٹ بھی بڑھا۔ غور کیا انکم بڑھنے سے ٹیکس ریٹ 10 سے کتنا ہو گیا؟ 15%۔ دس از پروگریسو ٹیکس۔ اب آگے آ گیا ریگریسو ٹیکس۔ ریگریسو ٹیکس کہتا ہے انکم بڑھی تو ٹیکس فکس رہا اور ٹیکس ریٹ بھی الٹا کم ہو گیا۔ انکم بڑھی، ٹیکس ریٹ فکس رہا، لیکن انکم بڑھی ٹیکس فکس رہا، ٹیکس ریٹ الٹا کم ہو گیا۔ انکم کتنی تھی سر؟ 1 ملین کی انکم تھی،
اس پر ٹیکس تھا 1,00,000. ایک بندے کی انکم ہو گئی 3 ملین, اس پر بھی ٹیکس تھا 1,00,000. یار میری بات سمجھ رہے ہو؟ انکم بڑھ رہی ہے, ٹیکس کیا ہے؟ فکس ہے. اب ریٹ ذرا دیکھنا, اس پر تھا 10% اور اس پر ریٹ ہو گیا 3.33%. غور کرنا, انکم بڑی ہے, ٹیکس فکس رہا ہے, لیکن ٹیکس ریٹ الٹا کیا ہو گیا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب فکس ٹیکس لگ جاتا ہے. سر جی اس کے 2 پہلو آپ کے ساتھ بڑے اہم ڈسکس کرنے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے, پروگریسو ٹیکس جو ہے اسی کو ہی ایبلٹی ٹو پے پرنسپل کہتے ہیں. ابھی پڑھایا ہے ایبلٹی ٹو پے کہ یار جس کی حیثیت زیادہ ہے وہ زیادہ ٹیکس دے, یس اور نو؟ یہی ایبلٹی ٹو پے پرنسپل ہے, یہی پروگریسو ٹیکس. سر فلیٹ ٹیکس یا پروپورشنل ٹیکس کیا ہے؟ ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل. ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل کوئی فلیٹ یا پروپورشنل ٹیکس کہتے ہیں. انکم بڑی تو ٹیکس ریٹ بھی بڑا, ٹیکس بھی بڑا, لیکن ٹیکس ریٹ فکس رہا. دس از ایکول ڈسٹریبیوشن. انکم بڑی تو ٹیکس بھی بڑا, لیکن ٹیکس ریٹ بھی بڑا. دس از ایبلٹی ٹو پے پرنسپل. سر ریگریسو ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہے جو کہ امیر آدمی کے لیے کم اور غریب آدمی کے لیے زیادہ سخت ہوتا ہے. سر آپ سوچیں نا کہ جو بندہ بائک پہ پیٹرول ڈلوا رہا ہے وہ بھی 1 لیٹر پہ 50 روپے ٹیکس دے رہا ہے, اور جو بندہ بی ایم ڈبلیو میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے وہ بھی 1 روپے پہ 50 روپے, 1 لیٹر پہ 50 روپے ٹیکس دے رہا ہے. یہ تو زیادتی ہے نا یار. غریب بندہ تو مر گیا. وہ سر سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ریگریسو ٹیکس ہے, یہ ظالم ٹیکس ہے. اب میں آپ کو ایک اور اس کا پہلو بتاؤں گا, پریکٹیکل اپلیکیشن. سر جی کمپنیز پہ جو ٹیکس لگتا ہے نا, کمپنیز پہ جو انکم ٹیکس لگتا ہے, کمپنیز پہ جو انکم ٹیکس لگتا ہے یہ پروپورشنل یا فلیٹ ٹیکس. اور انڈیویجول اور اے او پی پہ جو ٹیکس لگتا ہے نا یہ پروگریسو ٹیکس ہے. اور جو سیلز ٹیکس ہے نا یہ ریگریسو ٹیکس ہے. سر جو بندہ نیسلے کا جوس پی رہا ہے اس پہ ٹیکس 10 روپے لگ رہا ہے, چاہے وہ بی ایم ڈبلیو کا مالک پی رہا ہو چاہے وہ موٹر سائیکل والا پی رہا ہو. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انکم کے فرق سے ہٹ کے ٹیکس سیم ہے. یہ کون سا ٹیکس ہے؟ یہ ریگریسو ٹیکس ہے. اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, مگر انفارچونیٹلی سب سے زیادہ ٹیکس پاکستان میں یہ والا ہی لگایا گیا. ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے یہ 17 سے 18% کر دیا گیا, بڑھا دیا گیا ہے اصل میں. اب یہ اس پر کافی زیادہ تنقید ہو رہی تھی. پتہ کیوں ہو رہی تھی؟ کہ یار آپ امیر بندے سے ٹیکس لیتے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے, آپ نے اپنا ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنا تھا تو آپ نے ساروں کو رگڑا دے دیا. اب جو غریب آدمی ہے وہ بھی 17 کے بجائے 18% پہ ٹیکس دے رہا ہوگا اور امیر بھی دے رہا ہوگا. تو یہ تو آپ نے زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو امیروں سے زیادہ اکٹھا کرو نا. سچی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے 17 سے 18% ٹیکس ریٹ کر دیا ہے, یہ تو آپ نے سب کو ہی کاٹ دی ہے.
یہ تو غریب سے غریب اور امیر سے امیر بندہ وہ افیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اس سے جو ہے آپ غور کریں نا، غریب بندے کو فرق پڑے گا، امیر بندے کو اس کے لیے اتنا سخت نہیں ہے۔ سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس پر سب سے بڑی تنقید یہ بھی تھی کہ آپ کو ایسا ٹیکس لگانا چاہیے، آپ لگائیں نا بی ایم ڈبلیو پہ ٹیکس اور کروڑ روپیہ بڑھا دیں، مرسیڈیز پہ ٹیکس اور بڑھا دیں، امیر بندے کے لیے ٹیکس بڑھائیں نا۔ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے سب لوگوں کے لیے ٹیکس بڑھا دیا، اور یہ ریگریسو ٹیکس ہے۔ جب سب لوگ 18% ٹیکس دیں گے تو امیر بندے کے لیے تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن غریب کے لیے وہ بڑا مشکل ہوگا۔ یہ ریگریسو ٹیکس ہے، یہ ڈسکریج کیا جاتا ہے، لیکن سامو پاکستان میں چلتا ہے۔ سر جی میں نے آپ کو کائنڈز آف ٹیکسیشن میں یہ تینوں پڑھا دی۔ یہ کیا کھول، ایک منٹ یار پوز کرنا۔ میں نے آپ کے ساتھ فلیٹ اور پروپورشنل ٹیکس اور ریگریسو ٹیکس اور پروگریسو ٹیکس ڈسکس کر لیا۔ اب اگلی بات جو آپ کے ساتھ کرنی ہے وہ ہے کریکٹرسٹکس آف ٹیکس لاز۔ ٹیکس لاز کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ٹیکس لاز کی خصوصیات کیا ہیں، سر اس کو ڈسکس کرنا ہے بھی آپ کے ساتھ۔ سر پہلی خصوصیت، سر ٹیکس والنٹری کنٹریبیوشن نہیں ہے، انفورسڈ کنٹریبیوشن۔ سر آپ مسجد میں جاتے ہیں، ایک بندہ آپ کو کہتے ہیں بھائی چندہ دو، دیکھو اللہ کا گھر ہے، آتے ہو نماز پڑھتے ہو، یہ پنکھا نہیں چل رہا، یہ اے سی نہیں چل رہا، اس کا بل آتا ہے۔ ایک بار میں بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے لوگوں کو چندہ مانگتے دیکھا۔ اس نے کہا آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اس کے پیسے دیتے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں، اس کے پیسے دیتے ہیں، ہر جگہ کے پیسے دیتے ہیں، یہ مسجد میں جو پنکھے لگے ہیں یہ اللہ واسطے تو نہیں چل رہے، اس کے بھی پیسے لگتے ہیں، تو آپ اس میں چندہ دیں۔ تو کیا میں مجبور ہوں دینے کے لیے؟ میرے دل میں اس کی رحم آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو وہ اپنی نماز پڑھی تھے، السلام علیکم۔ سر سمجھ آ رہی ہے؟ یہ والنٹری ہے نا، میری مرضی ہے۔ ٹیکس والے کہتے ہیں جی کنٹریبیوٹ کرو، لیکن یہ والنٹری نہیں ہے، انفورسڈ ہے، لاگو کی گئی ہے۔ نہیں ٹیکس دیں گے تو آپ کو یہ جرم ہے۔ سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر جی ٹیکس انفورسڈ کنٹریبیوشن، والنٹری کنٹریبیوشن نہیں۔ ٹیکس، مجھے ٹیکس کا نوٹس آیا کہ ٹیکس ادا کریں، میں نے ٹیکس والوں کو اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھ دیا 3 ماہ بعد میں آپ کو ٹیکس ادا کر دوں گا، پریشان نہ ہو۔ ٹیکس والے اس کاغذ کو مانیں گے، اس نوٹ کو مانیں گے جس پہ پرومس ٹو پے ہے؟ نہیں مانیں گے۔ میں نے ٹیکس والوں کو 3 ماہ بعد کی ڈیٹ کا چیک دے دیا، ٹیکس والے مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ میں نے ٹیکس والوں کو کہا میری موٹر سائیکل لے جاؤ، ٹیکس والے مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ سر ٹیکس والے تب مانیں گے جب میں ان کو کیش میں یا اس کے بینک میں پیسے جمع کروں گا۔ سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ٹیکس والے نہ پرومسی نوٹ مانتے ہیں، نہ چیک مانتے ہیں، نہ ان کائنڈ مانتے ہیں۔ میں نے تینوں کی مثال آپ کو دے دی۔ سر وہ کہتے ہیں ٹیکس پرپورشنیٹ ان کریکٹر ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے اسے اتنا زیادہ ٹیکس دینا چاہیے۔ ٹیکس کس پہ لاگو ہو سکتا ہے؟ انکم پر، ٹرانزیکشن پر اور پراپرٹی پر۔ ٹیکس انکم پر، ٹرانزیکشن پر اور پراپرٹی پر لاگو ہوتا ہے۔ سیلز ٹیکس جو ہوتا ہے نا یہ ٹرانزیکشن پہ ہوتا ہے، سیل کریں گے تو ٹیکس لگے گا، امپورٹ کریں گے تو ٹیکس لگے گا۔ سر سمجھ آ رہی؟ سر ٹیکس لاگو ہوتا ہے ایکٹس پر، رائٹس پر اور پریولیجز پر۔ کاپی رائٹس پر ٹیکس، فرینچائز لی ہے اس پر ٹیکس لاگو ہو سکتا ہے، ان چیزوں پر بھی ٹیکس لاگو ہو سکتا ہے۔ سر ٹیکس لاگو کون کرے گا؟ وہ والا بندہ جس کے ایریا آف اتھارٹی میں آپ آئیں گے، جورسڈکشن کہتے ہیں ایریا آف اتھارٹی کو۔
سر سٹوری سنو پھر جورسڈکشن کبھی نہیں بھولے گا سر آپ نے اصرار کیا تو میں سناتا ہوں. میں نے یہ سنا نہیں تھی، پکی بات ہے. سر جی دیکھیے گا، میں یہاں سے باہر نکلا ہوں، ابھی باہر گیا ہوں تو ایک گن پوائنٹ پہ ایک بندے نے مجھ سے میرا موبائل اور میرا پرس چھین لیا. اب میں پریشان ہو کے سوچوں کہ اب میں کیا کروں، بندہ تو نکل گیا. میں نے سوچا میں دوست کو فون کرتا ہوں. جیب میں فون نہیں آیا تو موبائل تو ہے نہیں، وہ تو میں نے کہا اچھا چلو اب میں کچھ نہیں کر سکتا. فوراً گاڑی لی گھر چلا گیا. گھر گیا فریش ہوا. میں نے کہا اچھا اب کیا کروں. اب میں ایف آئی آر، گھر والوں نے کہا جی ایف آئی آر تو کٹاؤ، تمہارے بٹرے میں تمہارا شناختی کارڈ تھا، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی اس سے سم نکل کے کوئی واردات ہوئی ہو تو پھر. میں نے کہا جناب میں فوراً ایف آئی آر درج کرانے گیا. ماڈل ٹاؤن رہتا ہوں، ماڈل ٹاؤن کے تھانے میں. ان کو جا کے کہا کہ جناب اس طرح یہ حادثہ ہو گیا، مجھے ایف آئی آر درج کر دیں. انہوں نے کہا حادثہ یہ وقوع کہاں ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ گارڈن ٹاؤن میں. اس نے کہا گارڈن ٹاؤن ہماری حدود سے باہر ہے، آپ گارڈن ٹاؤن کے تھانے جائیں. یا اس جملے کو انگریزی میں کہوں تو اس نے کہا گارڈن ٹاؤن از آؤٹ سائڈ آر جورسڈکشن، وہ ہماری جورسڈکشن میں فال. یار جورسڈکشن کا مطلب سمجھ آیا ہے؟ حدود. حدود. اس نے کہا گارڈن ٹاؤن ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے، تو آپ گارڈن ٹاؤن کے تھانے میں جا کے ایف آئی آر درج کرائیں. بالکل اسی طرح ہم پہ ٹیکس وہ لاگو کرے گا جس کی حدود میں ہمارے ہوں گے. سر جی آپ کو پتا ہے پراپرٹی ٹیکس پر پراپرٹی ٹیکس صوبے لگاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پراپرٹی ٹیکس کون لاگو کرتا ہے؟ صوبے. میری ایک پراپرٹی سندھ میں ہے، کیا پنجاب گورنمنٹ مجھے اس کے والے سے نوٹس بھیج سکتی ہے کہ اس پہ ٹیکس جمع کراؤ؟ کون بھیجے گا بھیا؟ پنجاب. اچھا پنجاب گورنمنٹ کی حدود میں وہ آ ہی نہیں رہا جس کے حوالے سے وہ مجھے کہے گا اس پہ ٹیکس جمع کراؤ. یار میرا کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے؟ تو بھیا جس بندے کی جس وہ کہتے ہیں نا جس اتھارٹی کی جورسڈکشن میں یا میری پراپرٹی ہوگی، وہ والی اتھارٹی مجھ پر ٹیکس لاگو کرے گی. سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سر ٹیکس levied by the state which has jurisdiction over the person or property. Only persons, property, acts, rights or transaction within the jurisdiction of the taxing state are subject to. سر جی taxing state جو ہے اس کی جورسڈکشن میں جو پرسن پراپرٹی آئے گی اس پر ٹیکس لاگو کیا جائے گا، اس پر ٹیکس لاگو کروایا جا سکتا ہے. سر ٹیکس کا قانون کون بناتا ہے؟ لا میکنگ باڈی کون ہے پاکستان میں؟ ایف بی آر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اور ٹیکسیشن لاز کو اپروو کون کرتا ہے؟ پارلیمنٹ. اصل سٹوری یہ ہے کہ سر سب سے پہلے جون کے مہینے میں بنتا ہے بل. وہ بل نیشنل اسمبلی میں پیش ہوتا ہے اور وہ بل جب اپروو ہو جاتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے، نیشنل اسمبلی سے اپروو ہو جاتا ہے تو وہ فائنانس بل، اس سال فائنانس بل 2023 پیش ہوا تھا. وہ جب اپروو ہو گیا تو وہ کیا کہا گیا؟ فائنانس ایکٹ کہا گیا اس کو، فائنانس ایکٹ 2023. اور یہ فائنانس ایکٹ کس سال کا تھا؟ 2023 کا. اور اس پہ قانون کس سال کے لیے تھا؟ 2024 کے لیے. 1 جولائی 2023 سے 30 جون 2024 تک کے پیریڈ کے لیے یہ قانون بنایا گیا. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھیا اس کو ایسے کہتا ہوں، سر لکھ دیتا ہوں تاکہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں. سر جی پہلے آیا جون میں فائنانس بل 2023. یہ جب اپروو ہو گیا تو آیا فائنانس ایکٹ 2023 کس سال کے لیے؟
for the tax year. یار مشکل تو نہیں لگ رہا. یہ ٹیکس ایئر 2024 یعنی 1 جولائی 2023 سے 30 جون اس پیریڈ کے لیے یہ قانون بنا ہے. قانون پاس کس نے کرنا ہے؟ نیشنل اسمبلی نے پاس کرنا ہے. اچھا جناب یہ والی بات مٹا دیتا ہوں یار, یہ میں غلط کرتا ہوں. اچھا اب اگلا سوال یہ کہ یہ جو ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے, ٹیکس از لیوڈ فار پبلک پرپز, یہ کس کے لیے لیوی کیا جاتا ہے؟ پبلک پرپز کے لیے لیوی کیا جاتا, لاگو کیا جاتا ہے. اینڈ ٹو سپورٹ دا گورنمنٹ ان امپلیمنٹیشن آف پروجیکٹس اینڈ پروگرامس. اصل میں ٹیکس کو لاگو کرنے کا مقصد ہوتا ہے عوام کو فائدہ پہنچانا, عوام کے لیے کام کرنا. اور ٹیکس کا اصل استعمال کدھر ہے سر؟ آرمی, سیکیورٹی, پولیس, ٹھیک ہو گیا. دوسرے نمبر پہ ایجوکیشن, تعلیم. تیسرے نمبر پہ ہیلتھ, صحت. چوتھے نمبر پہ انفراسٹرکچر, ڈیم, سڑکیں, روڈ, پل, اورینج ٹرین, میٹرو. سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ مقاصد ہوتے ہیں. یہاں پر ٹیکس کا پیسہ لگتا ہے تاکہ عوام الناس کو اس سے فائدہ ہو. سر جی کریکٹرسٹکس آف ٹیکس لاز جلدی سے ریڈ کرو, اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں. پوز کر دیں. ساری باتیں اب آپ سے ہو گئی. اب جو اگلا پوائنٹ ہے نا وہ ہم نے اب آپ سے 4 باتیں کرنی ہیں اور آج کی کلاس ختم. سستی سی 4 باتیں. سر پہلا فسکل ایڈیکویسی. سر اب دیکھنا پرنسپل آف ساؤنڈ ٹیکسیشن سسٹم. ساؤنڈ کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط, اچھا. اچھے ٹیکسیشن میں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں 4 خصوصیات ہوتی ہیں. سب سے پہلا فسکل ایڈیکویسی. اچھا ٹیکس سسٹم وہ ہے جو کہ اچھا ٹیکس سسٹم وہ ٹیکس سسٹم ہے جو کہ کیا کہتے ہیں, اچھا ٹیکس سسٹم وہ والا ٹیکس سسٹم ہے جو کہ آپ کے ملک میں پیسے کی کمی کو ختم کریں یا پیسہ پورا کر دیں. سر جیسے ہم اسٹوڈنٹ لوگ ہیں نا, ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب گھر سے پیسے نہ منگانے پڑے. جب ہم اتنے پیسے کمانے لگ جائیں گے گھر سے پیسے نہ منگائیں, اس کو کہتے ہیں فسکلی ایڈیکویٹ. میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ اب میں گھر سے پیسے نہیں منگاتا. میں پتہ کیا کرتا تھا؟ میں ہوم ٹیوشن پڑھاتا. ہوم ٹیوشن پڑھانی, وہاں سے پیسے کما لینے. تو یہ تو نہیں کہوں گا گھر سے نہیں منگواتا تھا, گھر سے جو آتے تھے وہ بھی اللہ کا شکر ہے استعمال ہو جاتے تھے. لیکن مقصد اس وقت یہ تھا کہ پیسے اتنے کما لوں کہ گھر سے پیسے منگوانے کی ضرورت نہ پڑے. اگلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے؟ اب جب دیکھا کہ آگے پیپروں کی فیس دینی ہے تو ڈبل ٹیوشن کر دی. اور بعد میں جب دیکھا پیپر قریب آ گئے ہیں تو ایک ٹیوشن چھوڑ دی. سر بالکل اسی طرح ہی ٹیکس کا نظام بھی ہے. وہ کہتا ہے ٹیکس کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ملک کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے ان کے پاس کافی ہوں. ہاں اگر کبھی زیادہ پیسے کی ضرورت پڑے تو ٹیکس کا ایسا نظام ہونا چاہیے کہ زیادہ پیسے اکٹھے ہو جائیں, اور کبھی عوام کو ریلیف دینا ہو تو کم پیسے اکٹھے ہو جائیں. یار میری بات پک کر رہے ہو؟ اسی طرح میں ہوم ٹیوشن پڑھاتا تھا تاکہ مجھے گھر سے پیسے نہ منگانے پڑے, اور اگر میں چاہتا تھا زیادہ پیسے تو میں زیادہ ٹیوشن پڑھاتا تھا, اور اگر میں چاہتا تھا کہ پیپر آ رہے ہیں تو میں ایک ٹیوشن چھوڑ دیتا تھا, کم ٹیوشن پڑھاتا تھا تاکہ زیادہ پڑھائی کر سکوں. یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے فسکل ایڈیکویسی, مالی طور پر کافی ہونا. اور وہ کہتا ہے ان ریسپانس ٹو دا ویریشن ان پبلک ایکسپینڈیچر, ضروریات ملک کی ضروریات کے مطابق
اپنے ریونیو کو بڑھا سکے، ایکسپینڈ کر سکے، پھیلا سکے اور کانٹریکٹ سکیڑ سکے. تو سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ انگریزی بھی پڑھا رہا ہوں بھائی، انگریزی میں یاد کرنا ہے. یہ باتیں آپ کو اس لیے ساری پڑھا رہا ہوں، بات تو پہلے سمجھا چکا ہوں. وہ کہتا ہے آپ کی جو ضروریات ہے ملک کی، اس کے مطابق آپ کا ریونیو بڑھ بھی سکے اور کم بھی ہو سکے، پھیل بھی سکے اور سکیڑا بھی جا سکے. یہ فسکل ایڈیکویسی کہلاتا ہے. اکوالٹی اور تھیوریٹیکل جسٹس. Tax levied must be based upon the ability of a citizen to pay. سر جی وہ کہتا ہے جس کی جتنی حیثیت ہے اس کو اتنا زیادہ ٹیکس ادا کرنا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو فیزیبلٹی. سر ٹیکس اس میں 4 باتیں کہتا ہے. ٹیکس شوڈ بی کلیئر اینڈ پلین. یار یہ تو بات ابھی پڑھائی ہے آپ کو. ایڈم اسمتھ نے بھی یہی کہا تھا سرٹینٹی میں کہ ٹیکس کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر اور پلین. انفورسبل بائی دا ایڈیکویٹ اینڈ ویل ٹرینڈ پبلک آفیشلز. اگلا پوائنٹ یہ کہ ٹیکس کیا ہو؟ انفورسبل ہو بائی دا ایڈیکویٹ اینڈ ویل ٹرینڈ پبلک آفیشلز. تیسرا کنوینئنٹ ایز ٹو ٹائم اینڈ مینر آف convenient as to time and manner of payment. سر آپ کا ٹیکس کا نظام چلانے کے لیے جو لوگ ہیں وہ تعداد میں بھی پورے ہونے چاہیے اور قابلیت میں بھی پورے ہونے چاہیے. سر جی میری بات سمجھ آئی ہے؟ سیکنڈ بلٹ کا یہ مطلب ہے. تیسرا ہے کنوینئنٹ ہونا چاہیے. یار یہ بھی پڑھا ایڈم اسمتھ نے، کنوینئنس پڑھا ہے نا سر جی. چوتھا ناٹ انڈیولی برڈنسم ٹو ڈسکریج بزنس ایکٹیویٹی. یہ بھی پڑھا ہے ایڈم اسمتھ میں. اکانومی آف کلیکشن پڑھا ہے نا. چاروں باتیں. سر اتنا زیادہ ٹیکس نہ لاگو کر دیا جائے کہ لوگ بزنس سے ہی ڈسکریج ہو جائیں. ہم نے کاروبار کرنا ہی نہیں، اس سے اچھا تو ہم نوکری کر لیں. ٹھیک ہو گیا سر جی؟ یہ سر چاروں باتیں. کنسسٹینسی اور کمپیٹیبلٹی ود اکنامک گول. سر آپ کا ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ہم آ گئے ہیں اور ہم اب کیا کریں گے؟ ہم آپ کو عوام کو ریلیف دیں گے. اگلے دن چیئرمین ایف بی آر کا خطاب آتا ہے، وہ کہتا ہے 50 روپے سے ٹیکس پٹرول پہ بڑھا کے 70 روپے کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس والوں کی ڈائریکشن اور اوور آل گورنمنٹ کی ڈائریکشن ایک لائن میں نہیں ہے. سجی سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھیا ٹیکس لاز کنسسٹنٹ ہونے چاہیے ود اکنامک گولز. آپ کا اکنامک گول یہ ہے کہ اس بار ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور امپورٹ کو کم کرنا ہے، اور آپ نے ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا ہے. تو یار آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اکنامک گولز اور آپ کے ٹیکس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپس میں ان لائن نہیں ہیں. آپ کا ٹیکس لاز جو ہیں وہ کنسسٹنٹ ہونے چاہیے ود اکنامک گولز وچ پرٹینس ٹو بیسک سروس انٹینڈیڈ فار، جن کا تعلق بنیادی سروسز سے ہے جو کہ عوام کو دی جا رہی ہے. میسج یعنی عوام کو. سر جی یہ ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس ہے، یہ تو بھی میں آپ کو نہیں کراؤں گا، لیکن جتنا آج کروایا ہے اس کے پاس پیپر دیکھتے ہیں جتنا آج تک کیا. سر جی کوشچن نمبر 1 2014 کا سوال ہے اور اس میں صرف اس نے یہ پوچھا ہوا ہے نان ریونیو آبجیکٹیوز بتائیے 10 نمبر کا. سمپل سوال ہے، رٹے والا پڑھا چکا ہوں. کوشچن نمبر 2 ٹیکسز کین بی یوز فار دا ڈیولپمنٹ آف اکانومی. 5 نمبر کا سوال ہے، رٹے والا پڑھا چکا ہوں. کوشچن نمبر 3 briefly explain any 3 indirect taxes applicable in پاکستان. سر جی اور سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ 3 indirect taxes applicable in پاکستان، یہ بھی کل پڑھنا ہے. سر جی چوتھا لسٹ 5 نان ریونیو آبجیکٹیوز پڑھا چکا ہوں. 5واں you are required to state any 3 non-revenue objectives which the government achieves by imposing tax.
और सर जी मुश्किल तो नहीं लग रहा। फिर दोबारा वही नॉन रेवेन्यू। छठा क्वेश्चन नंबर 6, यार इनडायरेक्ट टैक्स कल पढ़ा दूंगा, पार्ट बी तो मैंने गुज़श्ता कल करा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स पढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट भी इनडायरेक्ट कल पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 8 रेवेन्यू यील्डिंग टूल है 5 डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए टैक्स जो रोल प्ले करता है। फिर दोबारा वही सवाल रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कल करवाया है सर। क्वेश्चन नंबर 10 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव बताया और प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 साउंड, ये पिछली बार आया, प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन। सर जी अगर आप गौर करें तो इनडायरेक्ट टैक्स वाला सवाल ही रह गया, बाकी सारे मैंने आपको करवा दिए। ये चैप्टर बस अब कल का दिन होगा इंशाअल्लाह, और हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। छुट्टी नहीं करनी, रेगुलर रहना है। मैंने आपको 3 घंटे का है, इंशाअल्लाह मुझे पता है आपको ये काम ईमानदारी से करें तो आपको 2 घंटे नहीं लगेंगे। साथ के साथ याद करना है, तैयार करना है। कल इंशाअल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। मंडे वाले दिन, सॉरी मंडे कह रहा हूँ, सैटरडे वाले दिन या मंडे वाले दिन इसका टेस्ट भी ले लूँगा। सर समझ आ रही है? साथ के साथ तैयार करना है, और क्लास के अलावा टाइमिंग्स में टेस्ट होगा तो मेक श्योर करेंगे आप वो टेस्ट को, आपके पास टाइम है, आपने टाइम निकालना, मैं आपको पूरी स्लॉट दूंगा। सर आज के लिए इतना ही था। टाइम है लेकिन मैं आपको ओवरलोड नहीं करना चाह रहा, इतना कराऊं जितना आप अच्छे से कर सके। लो सर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।